حفاظت کیجئے، اس کو یاد الہی میں گزاریے۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج موقع ہے، وہ کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں۔ روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں، آج وقت ہے، آج توبہ کا در کھلا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں، اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ یہ بڑھاپا، یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا۔ ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے، حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ ابھی ہم آ رہے تھے، یہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفک جام تھی، تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ چوراہے میں لاش پڑی تھی۔ وہ صبح تو ہنستا ہوا گھر سے آیا ہوگا، لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے، اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے، فرمایا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ کہا ظہر پڑی ہے جناب، عصر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ سب تمہاری باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ توبہ کا در کھلا ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو آئیے آج کے ان حسین لمحوں کو، آج کی ان گھڑیوں کو، آج کی جوانی کو، حتیٰ کہ آج کے بڑھاپے کو حسن دے لیں، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ کل کا پچھتاوا سوائے دکھ بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پہ، پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے، اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں، پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے منہ آ جا، میری رحمتیں تیرا استقبال کریں گے۔ جو باغی ہے اس کی چوکھٹ اور دہلیز کو چھوڑ کے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ کیا یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان اور بھولے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کے اوپر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں، اور وہ کفن ہے۔ یہ بغیر جیب کے لباس اس لیے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نہیں جانا، صرف عمل ساتھ لے کر کے جانے۔ لیکن حب دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس سویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ جس نے ڈھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا، قرار اسے بھی نہیں ملتا، اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لیے لگے ہیں، پیٹ کے لیے دھندا کر رہے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، چلو 2 دوپہر کو بھی دے دیں اس کو۔ یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت، اور حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بت نہیں پوجو گے، تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ دنیا میٹھا خواب ہے، اور اس دنیا کے اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مردے کو سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دیا گیا ہو، کالے رنگ کا، نیلے رنگ کا، پیلے رنگ کا۔ حالانکہ شریعت میں جائز ہے، کوئی سیاہ رنگ کا کفن دے دے جائز ہے، نیلے رنگ کا کفن دے دے جائز ہے، لیکن حضور کا ایک فرمان کہ اپنی مسجدوں کو زینت سفید رنگ سے دو اور اپنے مردوں کا کفن سفید رنگ سے دو۔ سفید رنگ سے کفن دینا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی اور رنگ سے کفن دے دے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہم نے وفات کے موقع پر کبھی اس مستحب کو بھی ترک
نہیں کیا. یعنی غم کا موقع ہو تو ہم مستحب بھی ترک نہیں کرتے, اور شادی کا موقع ہو تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے جو سنت کے مطابق, باقی ہماری پوری شادی کی رسوم و رواج جو ہیں وہ ساری شریعت سے متصادم ہو گئی الا ماشاءاللہ. باقی صرف نکاح رہ گیا, اور وہ بھی لوگ کہتے ہیں وہ پہلے جا کے مسجد میں کر آئیں تاکہ یہاں یہ تکلف بھی نہ ہو, اور وہاں پوری ہماری شادی کی تقریب جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق. یہ خاندانی رسم ہے, یہ ہم نے میڈیا پہ دیکھی تھی, یہ سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی, یہ ہمارے ایک دوست کی شادی پہ گئے تھے, یہ ہم نے وہاں دیکھا تھا, اور کتنی تہذیبوں کا مغلوبہ بنا کے ہم ایک تقریب کرتے ہیں اور اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے. ہم شریعت سے نہیں پوچھتے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو کیا اسلام غموں کا مذہب ہے, دکھوں کا مذہب ہے؟ خوشی کے موقع پر آپ اسلام کو نہیں بلائیں گے؟ آپ مجھے غم کے موقع پہ آواز دیں, فوتگی کے موقع پہ آواز دیں, میں چلا آؤں, اور جب شادی ہو تو آپ مجھے کارڈ ہی نہ بھیجیں. تو میں کہوں گا کہ میرا آپ سے صرف یہی تعلق ہے, غم کا موقع ہو تو آپ شریعت کے مستحب کا بھی خیال رکھیں, اور شادی کا موقع ہو تو آپ شریعت کی پرواہ نہ کریں. تو یہ تو پھر آپ کی مرضی کا دین ہوا نا, جہاں چاہا اس کو پسند کر لیا, جہاں چاہا دین کو چھٹی دے دی. کاروبار میں, اپنے طرز زندگی میں, اپنی سیاست میں, اپنی پارلیمنٹ میں, اپنی کچہریوں میں, اپنی عدالت میں, اپنے میڈیا ہاؤسز میں کہیں دین نہیں ہے. دین کہاں رہ گیا؟ اللہ اکبر. اقبال نے جو شکوہ میں کہا کہ اگر مسجد میں صف آ رہا ہوتا ہے تو غریب, دین غریبوں کے پاس رہ گیا. دولت بڑھتی جاتی ہے تو دین بھی مرضی کا ہوتا جاتا ہے. مولوی صاحب کو پابند کرنے چاہتے ہیں لوگ کہ آپ اس طرح کا دین دے جس طرح ہم چاہتے ہیں. تو یہ تو اپنی خواہش اور آرزو اور تمنا کا نتیجہ ہوا. تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے تو آخرت رہی, وہاں تو اشد عذاب تمہیں ہوگا ہی, دنیا میں بھی تمہارے لیے خزی و رسوائی ہے. اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم نہ دنیا دار ہیں نہ دین دار ہیں. کافر تو سیدھے سیدھے کافر ہیں اور اپنا ان کا نظام ہے اور اس نظام کے مطابق چل رہے ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ ہم رادے بٹیر رادے تیتر. کبھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں ہم جدید تہذیب کے نمونے ہیں, اور ہم اس صورت کے اندر اپنے آپ کو دکھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری شکلیں روز بدلتی رہتی ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں اور پھر ہم ٹوپی بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں, اور میں کہتا ہوں نماز بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں. جب دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نمازی نہیں ہوتے, بلکہ ہم حج اور احرام بھی وہیں چھوڑ آتے ہیں, اور ہم یہاں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں, حج پہ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں, اعتکاف میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں, اور ہم باہر اور طرح کے مسلمان. حالانکہ یہ ساری تربیت ہے ہماری عملی زندگی میں اس کا اثر پیدا ہو. جب سجدہ کریں تو سجدے کا نور لے کے گھر پلٹیں, جب رکوع کریں تو رکوع کا جمال ہمارے ساتھ سفر کرے, جب حج کریں تو حج کا نور ہمارے ساتھ اتر کے آئے اور ہم اس کو معاشرے میں بانٹیں. اعتکاف کا جمال ہماری طبع کے اندر راسخ ہو جائے اور ہمارے اندر جو ہے وہ نور بکھیر دے. تو مسلمان کا دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے. مسلمان کا دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے, اور وہ اکٹھے چلتے ہیں, اور ان کو جدا کریں گے تو پھر چنگیزی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے.